सनातन धर्म में वेदों को पढ़ो, कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। मनसा वाचा कर्मणा, सुना होगा ना आपने, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। मैं आज अपने आप से पूछता हूं कि अगर हम मन वचन कर्म से शुद्ध न रहें, कर्म से तो खैर अगर हम शुद्ध न रहें तो झगड़ा हो जाता है। मैंने आपको गाली निकाली, आपने मुझे गाली निकाल दी, मैंने उसके बदले में आपको डंडा मारा। कर्म से तो झगड़ा हो सकता है, मगर मन वचन से हम क्यों शुद्ध रहें, ये एक सवाल है। हम क्यों कहते हैं यार तू गंदे ख्याल ना रखेगा, वो कहता क्यों भाई, क्या हर्ज है? मैं आज आपको हर्ज बताता हूं। जो आदमी अपने मन के ख्यालात गंदे रखता है, द्वेष, नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना, द्रोह दिल में कुटता रहता है, दूसरों का बुरा चाहता रहता है, वो अपने हाथ से बेशक किसी का बुरा ना करे, अपने वचन से किसी को कुछ न कहे, मगर अगर वो ऐसा करता रहता है वो संसार में बुराई को फैलाता है। क्यों? ये मनोविज्ञान है। मेरी बात ध्यान से सोचो। इंसान के मन के अंदर जितने ख्यालात उठते हैं, विचार उठते हैं, वो ख्यालातों का पहले नक्शा तो हमारी खोपड़ी पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर उनका नक्श पड़ता है। फिर क्या होता है, जब हम सपने में जाते हैं, हमारे सामने वो जो गंदे ख्यालात हैं वो शक्लें बना के आते हैं। कई आदमियों को सपने में छुए नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं, कुएं से गिरती हैं। आप सबके साथ बीतती है कि नहीं बीतती? छुए से गिर, छुए डर जाते, सब सामने आ जाते, भयानक शक्लें आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? ये उनको आती हैं जिनके मन शुद्ध नहीं होते। वो बुरी बातें, गंदे ख्यालात, दुश्मनी के, नफरत के, इस किस्म के ख्यालात करते रहते हैं। उनकी ये दशा होती है कि स्वप्न अवस्था में उनको स्वप्न बुरे आते हैं, भयानक स्वप्न आते हैं। जिनके मन शुद्ध रहते हैं उनके स्वप्न में या हवा में उड़ते हैं या कोई देवता नजर आते हैं, अच्छा ना था उससे तुम बच जाओगे। इस वास्ते मरते समय हिंदुओं ने क्योंकि गाय का मुकद्दम समझा, गाय की पूंछ पकड़ा देते हैं। किसी को बाप गुरु लेने के लिए आ जाता है, किसी को राम लेने के लिए आ जाता है, किसी को कृष्ण लेने के लिए आ जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन के शुद्ध रखने से क्या फायदा होगा हमको? एक तो हमारे स्वप्न अच्छे रहेंगे, एक हमारा अभ्यास में चित्त अच्छा लगेगा, एक हमारा अंत समय में हम यमराज के दुखों से बच सकते हैं। इस वास्ते सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म ने हमको जो कुछ सिखाया वो ठीक सिखाया, मगर हम लोगों ने उसका पालन नहीं। एक तो ये नुकसान है। फिर क्या होगा, अगर तुम अभ्यासी हो, कोई अभ्यास करने लगते हो, तो करोगे तो अभ्यास तुम्हारा ख्याल किसी और जगह चला जाएगा, तुम्हारी वृत्ति नहीं लगेगी, मन तुम्हारा चंचल होगा, वो तुम्हारे सामने वही दृश्य आएंगे जो तुमने अपने संस्कारों में तुम्हारे दिमाग पर पड़े हुए हैं। इस वास्ते मन को शुद्ध रखने का एक फायदा, आदमी को ख्याल लिया जाता है गाय का, गुरु आ गया वेतन लेने वास्ते,
رام آ گیا لین واسطے، دیوی آ گئی لین واسطے، شیو جی مہاراج آ گیا لین واسطے. کیوں؟ تاکہ انت سمے میں اس کو وہ جو خیال ملا ہوا ہے وہ جب آئے گا، اس کی من جو ہے وہ دوسرے خیالوں سے ہٹ کر کے اپنے وشواس کے انوسار ایک روپ میں لگ جائے گا. تو ایک روپ کے لگنے سے کیا ہوگا؟ تو من سے شدھ رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. سمجھ گیا میری بات کو کہ نہیں؟ اچھا، اب رہ گیا وہی شدھتا ہمارے من کی. اچھا، اگر تم شدھ نہیں بھی اشدھ رکھتے ہو تو موجودہ سائنس کے اصول کے مطابق جو کچھ تم منہ سے کہتے ہو، جو کچھ تم سوچتے ہو، وہ آکاش منڈل میں رہتا ہے. ہمارا خیال، ہماری زبان، ہماری ایکشن بالکل ضائع نہیں ہوتے، یہ برہمنڈ میں موجود رہتے ہیں. جو آدمی دوسرے اپنی چت کی وૃتی ان کی موضوع پرکرتی والے ہوتے ہیں، وہ خیالات روپ ٹھہر کر کے ان کے انتر شکلیں بنا کر دوسرے آدمیوں پر اثرات کرتے ہیں. اسی واسطے وایو منڈل شدھ رہنا چاہیے. جس پچھلے زمانے میں سنتے نہیں ہو، جینیوں کے بزرگ، بدھوں کے بزرگ جو اہنسا پرمو دھرما کے پالارو کرنے والے تھے، جہاں جہاں انہوں نے تپ کیا وہاں جانور بھی جو اپنا دویش تھا ایک دوسرے کا، وہ جانور بھی دویش چھوڑ گئے. وہ تو میں نے سنی ہوئی ہے نا، میں دیکھی ہوئی بات کہتا ہوں. ایک شیووں کی باڑی ہے ضلع ہوشیارپور میں، 5-6 میل لمبی چوڑی. وہاں ایک سادھو رہتا تھا. اس کے پاس میں نے دیکھا ہے سانپ، جنگلی جانور، بگیاڑ اور گائیں اور ہرن اس کے ساتھ پھرتے رہتے تھے. کوئی ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیتا تھا. کبھی ہم نے جانا تو بابا باری کرنے والا تھا، سدھی شکتی بہت تھی. تو سانپ نے پھکارا مارنا. 2 سانپ تھے، ایک ہرے رنگ کا جو اوپر پھرتا تھا پتوں میں درختوں کے اوپر، ایک ناگ تھا جو زمین پر چلتا تھا. تو اس نے کہا دینا لنڈیا آن دے انہوں. یعنی یہ ثبوت میں پرتکش اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا کہہ رہا ہوں. اس واسطے میں مانتا ہوں جس جگہ جیسا آدمی رہتا ہے اس کی ریڈیشن، جیسے کل میں نے ستسنگ میں آپ کو بولا، وہ ریڈیشن پھیلتی ہے، وہ اس مکان میں رہتی ہے. جو دوسرا آدمی اس مکان میں جاتا ہے اس کے اوپر اس جگہ کی جو ریڈیشن ہے یہ اثر کرتی ہے. تو اگر تم لوگ گندے ہو، تمہارے وچار گندے ہیں، تم ممکن ہے اپنی زبان سے کسی کا نقصان نہ کرو، اپنی ہاتھ سے کسی کو نہ دکھ دو، مگر چونکہ تمہارے دل گندے ہیں تو اس میں اس وایو منڈل میں وہ گندگی رہے گی. جو بھی وہاں آئے گا اس کے اوپر تمہارے گندے خیالات اس پر اثر کریں گے. ایک دفعہ کا اپنا منہ کالا کرتا ہوں. میں داتا دیال کے دربار میں گیا، 20-25 آدمی ستسنگ میں بیٹھے ہوئے. تو داتا دیال جس طرح میں بول کے شبد کہہ رہا ہوں، بچن کہہ رہے، میں بیٹھا ہوا میرا من گندا ہونے لگا، انتر ہی انتر طرح طرح کے گندے خیالات. میں بڑا گندا آدمی ہوں. سمجھا میرا مطلب نہیں؟ من کے اندر گندی خیالات طرح طرح کے اوٹ پٹانگ آنے لگے. بتھیرا روکوں اپنے آپ کو، رکے نہیں. تو داتا دیال نے بچن کی تقریر کو بدلا، کہنے کہ دیکھو بھائی، ستسنگ میں آ کر کے گندے خیالات نہیں کرنے چاہیے، وایو منڈل خراب ہو جاتا ہے. وہ جو کہتے جائے میرا من پھر چھالے مارے.
وہ پھر قابو نہ آئے. پھر مجھے کہتے ہیں اور فقیر تینوں کہہ رہے ہیں. میں سچ کہتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی اس من کو پھر روکنے کی, رکا پھر بھی نہیں, رکا پھر بھی نہیں. پھر کہتے ہیں بنساری لال مینیجر تھا, اس کو کہتے ہیں بنساری لال جی اس فقیر کو لے جاؤ, وہاں کھڑا کرو, اس کے سر پر 100 جوتے لگاؤ, یہ ستسنگ میں آتا ہے, ستسنگ کے واتاورن کو گندا کرتا ہے, فقیر بنا ہوا کسی طرف کا. ایسے بنساری لال نے میرا بازو پکڑا, مجھے وہ یاد آتا ہے اپنا پچھلا زمانہ. میرا بازو پکڑا, باہر لے جانے لگا تو پھر پنڈت وشنو دگمبر بڑے بھاڑے گویے تھے, وہ وہاں ستسنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ستسنگ ختم ہوا, میں دادا کے چرنوں میں پڑا, میں رویا. میں کہ مہاراج میرے بس کی کوئی بات نہیں ہے, یہ من مہا چنچل ہے. وہ ستسنگیو میں تم کو کیا دے سکتا ہوں, میں تو خود گندا آدمی رہا ہوں, مگر اپنا تجربہ تم کو بتاتا ہوں کہ یہ من ہے, اس کا اثرات پڑتے ہیں دوسروں پر. تم اگر اپنے گھروں میں, تم گھروں میں دیکھو, جس گھر میں ایک عورت کلینی ہے, ہر وقت سڑتی بڑھتی رہتی ہے, جو بھی باہر سے واتاورن سے آئے گا اس کا واتاورن خراب ہو جائے گا. تم گرہستی ہو, اپنے اپنے گھروں کو دیکھو. بعض وقت تم کسی کی شکل دیکھتے ہو, شکل دیکھتے ہی تم میں خبر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بعض وقت کسی کی شکل دیکھتے ہو تم خوش ہو جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے من وچن کرم کا اصول کام کرتا ہے. اب دنیا مانے گی نہیں. میں سائنس کا ثبوت دیتا ہوں. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کچھ تم سوچتے رہتے ہو, تم اگر مر بھی جاؤ گے وہ تمہارا سوچا ہوا یہاں موجود رہے گا. جس مکان میں رہتے ہو وہاں اس کا وایو منڈل رہے گا, اس دنیا میں بھی اس کا وایو منڈل رہے گا. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ گندے خیالات اپنے دل میں رکھتا ہوں اس کا کسی پر اثر نہیں پڑتا. جو من کے گندے ہیں یہ دنیا میں غلاظت پھیلاتے ہیں, جو من کے اچھے ہیں یہ دنیا میں شدھتائی پھیلاتے ہیں. اس واسطے ہندو شاستر جے سناتن دھرم کی, سناتن دھرم کہتا ہے من وچن کرم سے شدھ رہو.